صفحہ نمبر 233 سورہ ابراہیم آیت نمبر 14۔ صفحہ نمبر 233 سورہ ابراہیم آیت نمبر 14۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ، اور البتہ ضرور ہم آباد کریں گے تم کو، الارض زمین میں، من بعدہم ان کے بعد، من سے، بعدہم ان کے بعد سے، ذالک یہ، لمن اس کے لیے، لام کے لیے، من اس شخص کے لیے، ذالک یہ، لمن اس کے لیے، خافا جو ڈر گیا، مقامی میرے آگے کھڑا ہونے سے، وخافا اور ڈر گیا، وعیدی میری وعید سے، میرے عذاب سے، واستفتحوا اور استو کہتے ہیں مانگنا، واستفتحوا طلب کرنا، واستفتحوا اور وہ فتح مانگتے ہیں، وخابا اور نامراد ہوا، کلو ہر، جبارن سخت بہت سرکش، عنید بہت ضدی، من ورائہ اس کے پیچھے، من ورائہ اس کے پیچھے، جہنم ہے، ویسقا اور پلایا جائے گا، من ماء پانی سے، سدید پیپ، یتجرعہ وہ گونڈ پیے گا اس کو، ولا یقاد اور نہ وہ قریب ہوگا کہ یسیغہ وہ حلق سے اتارے اس کو، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ اور آئے گی اس کے پاس موت، من کل مکان ہر طرف سے، وما ہوا اور نہیں ہے وہ، بمیت مرنے والا، ومن ورائہ اور اس کے پیچھے یعنی لگی ہے اس کے پیچھے، عذاب غلیظ سخت، مثل الذین مثال ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بربہم اپنے رب کے ساتھ، ساتھ ربہم ان کا رب، بربہم اپنے رب کے ساتھ، اعمالہم ان کے اعمال، کرامات راہ کی طرح ہیں، اشتدت بھی زور سے چلتی ہے بھی اس پر، الریح ہوا، فی یوم آصف آندھی والے دن، آندھی کے دن میں، لا یقدرون نہیں وہ قدرت رکھتے، مما اس سے، من ما لفظ من ما لیکن جوڑ دے، مما اس سے جو، کسبو ان سب نے کمایا، علی شیء کوئی چیز، ذالک یہی ہے، هو الضلال وہ گم گیا یا دوری ہے، البعید گمراہی ہے، البعید دور کی، یا گم ہو گئے ان سے دور ان کے اعمال۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہم پڑھتے ہیں، اللہ کی توحید کا ذکر، اور ضد ہے جو توحید کی اس کا ذکر۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے کے اندر جیسا کہ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہا کرتے تھے میں اپنے باپ ابراہیم کے دین پر ہوں، اور اسی طرح جو یہود تھے وہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، اسی طرح جو عیسائی تھے وہ بھی کہا کرتے تھے ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، تینوں دعویٰ کیا کرتے تھے ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، لیکن ابراہیم کے دین پر کون ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جیسے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنا ختنہ کر لیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں باہر تھے تو انہوں نے بسولے کے ساتھ اسی وقت اپنا ختنہ کر لیا، اپنے ماس کو کھیڑ لیا۔ بسولہ کا جو بڑھائیوں کے پاس اوزار ہوتا ہے اسی کے ساتھ، یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک وصف تھا کہ انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ اللہ کا حکم آ گیا میں گھر جاتا ہوں، جو اخبار ہے اس طرح وغیرہ اس سے میں جو اپنا معاملہ کروں گا، لیکن انہوں نے اسی وقت اللہ کا حکم آیا اور اسی وقت انہوں نے اس حکم پر عمل کر لیا اور بسولے کے ساتھ 80 سال کی عمر اپنا ختنہ کر لیا۔ کیا جو دعویٰ کرتے ہیں ابراہیمی ہونے کا، کیا وہ ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ ہے کیا اس کے اوپر وہ کاربند ہے کہ اللہ کا حکم آیا انہوں نے فوراً اللہ کے حکم کی تابع داری کر لی؟ ابراہیم السلام کے بارے کے جیسے آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کیا، آپ نے فتح مکہ ہوا تو آپ بیت اللہ کے داخل ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا اور مریم علیہ السلام ان کے بت رکھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ کے اندر تیر تھا، فال تھی، ہمیں اللہ ان کو ہلاک کرے۔ ابراہیم، اسماعیل اور مریم کا ان فال سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو ان چیزوں کو توڑنے والے تھے، تم نے ان کے بت بنا کر رکھ دیے، تم نے ان کے ذریعے فالیں نکالنی شروع کر دی۔ فرمایا کیا وہ تو ان چیزوں کے خلاف تھے، ابراہیم نے جیسے ہم نے پڑھا بتوں کو توڑ دیا، وہ تو اس چیز کے خلاف تھے۔ تو یعنی یہ لوگ کہتے ہیں اس کی جب ان آیات کی مفسرین تشریح کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بت تھے نا، یہ جن کی ذکر کیا گیا قرآن کے اندر، وہ پتھر کے بت تھے، ان کا ذکر کیا گیا۔ تم اپنے ان لوگوں کو ان آیتوں کو کہاں پر لے کر چلے جاتے ہو؟ ان آیتوں کا بندوں سے کیا ذکر؟ بھی اللہ کے بندے، یہ تو کوئی حدیث سے لکھا گیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ وہ اسماعیل کے، ابراہیم کے، مریم کے بت تھے۔ تم اتنے عقل مند ہو گئے ہو، تم کو سمجھ لگ گئی ہے۔ وہ جو اتنے عقل مند تھے، اتنے جو دانا تھے، ان کو سمجھ نہ لگی کہ انہوں نے ایک چھوٹا سا بت بنا کے کھڑا کر لیا۔ اگر بت کی پوجا کرنی ہوتی وہ احد پہاڑ کی جا کے پوجا کر لیتے، اتنے بڑے بڑے بت تھے، وہ اس کے جا کے جھک جاتے، اتنے بڑے بڑے بت تھے۔ وہ تم نے کیا کر لیا؟ تم کہتے ہو نہیں وہ بت تھے، تشریح کرتے ہیں قرآن پاک کی۔ میں کہتا ہوں ہر بات کی وہ تفسیر مظہری، وہ ہر بات کی خال اتارتے ہیں، بڑی زبردست اپنا تشریح کرتے ہیں، لیکن جب ان آیات کا ترجمہ کرنے لگتے ہیں وہ صرف گزر جاتے ہیں بیان کر کے کہ یہ صرف بت تھے، پتھر کے بنے ہوئے تھے، ان کے ذکر کیے گئے۔ اہل مشرکین مکہ کا کوئی ذکر نہیں کرتے کہ جب سے دنیا بجھت اللہ کے نبی کا دور گزرا ہے لوگوں نے شرک کی انتہا کر دی، قبروں کی پوجا کر دی، قبروں سے چلے گئے۔ جیسے ہم نے پڑھا کہ سورہ نوح کے اندر ود، سعود، یعوق، نصر، اور یہ جو بت تھے، یہ جو اپنے ذکر کیا گیا ہے، وہ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نیک لوگ تھے، ان کی تصدیق کر دی اللہ نے کہ یہ نیک لوگ تھے۔ تمہارے بابا کو تصدیق ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ نیک تھے کہ نہیں تھے، ان کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ نہیں ہے، لیکن ان کی تصدیق کی سورہ نوح کے اندر یہ نیک لوگ تھے، اللہ کے بڑے پونچے بزرگ تھے، اللہ کے پسندیدہ لوگ، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حاضر ہوا بنا لیا، مشکل کشا بن لیا، اور ان کے سامنے اپنی حاجتیں پوری کرنے لگ، اپنا بیان کرنے لگ پڑے۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا، اللہ بولے کیا انہوں نے بچا لیا اپنی قوم کو؟ نوح علیہ السلام کی جب عذاب آیا، ہارون نے پکارا ہی ہوگا نا، بلائی ہوگا، جیسے آج کے لوگ پکارتے ہیں، بلاتے سب کچھ کرتے ہیں، تو انہوں نے بلایا ہوگا، تو کیا انہوں نے بچا لیا ان بزرگوں نے ان کو؟ وہ جو بزرگ تھے، اللہ کے پسندیدہ لوگ تھے، وہ نہ بچا سکے، جن کو مہر لگا دی اللہ نے کہ یہ نیک لوگ تھے۔ تو یہ جو تم جن کو پکارتے ہو آج کے دور کے اندر، ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کی کیا وہ کوئی دلیل اتری ہے ان کے بارے کے اندر یہ نیک لوگ ہیں؟ وہی ذکر کیا جا رہا ہے، تم گمراہی سے چلے گئے، فَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ۔ وہ جب ایسی باتیں نبیوں نے کی ہر دور کے اندر، تو نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کو کیا کہا تھا انہوں نے؟ لوط ہم تجھ کو یہاں سے نکال دیں گے۔ شعیب علیہ السلام سے کہا ہم آپ کو نکال دیں گے۔ اللہ کے نبی سے کہا ہم آپ کو نکال دیں گے۔ پھر جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ انہوں نے آپ کو مکہ سے نکال دیا، جب نکال دیا فَوَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ۔ جب اللہ کی راہ کے لیے جو تکلیف اٹھاتا ہے، جس کو نکالا جاتا ہے، اللہ کا اس سے وعدہ ہے، اور اللہ کے نبی سے وعدہ، صحابہ کرام سے وعدہ کہ میں ضرور تم کو بات کروں گا ان کے بعد زمین کے اندر۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ اور اس شخص کے لیے جو ڈر گیا میرے آگے کھڑا ہونے سے،
جس کو ڈر ہے میرے رب، میں نے اپنے رب کے آگے کھڑا ہونا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے آگے کھڑا ہونا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں. جو اللہ کو ہر وقت دیکھیں گے، اللہ میرے سامنے ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو ڈر گیا، جسے اپنے نفس کو روک لیا اللہ کے آگے کہ میں رب کے آگے کھڑا ہونا ہے، پر اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت ہے. وَأَمَّا ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، جو ڈر گیا اپنے رب کے آگے کھڑا سے. وَخَافَ وَعِيدِ، اور جو اس کی وعید ہے اس سے ڈر گیا کہ اللہ کی جو وعیدیں سچی ہیں، یہ ہو کر رہیں گی، اس کے یقین ہے، تو فرمایا اس کے لیے اللہ کے ہاں جنت ہے. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، وَاسْتَفْتَحُوا، اور فتح مانگتے ہیں. اس سے تین چیزیں مراد ہیں، اس کی ضمیر تین طرف جاتی ہے. وَاسْتَفْتَحُوا کہ مدد مانگی، پکارا، فتح مانگی نبیوں نے. جب نبیوں نے اپنا حق ادا کر دیا، یہ لوگ نہ مانے، تو انہوں نے اللہ سے مدد مانگی، یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے جیسے اپنے پیچھے پڑا. وَاسْتَفْتَحُوا، ایک ضمیر نبیوں سے جاتی ہے. اس کی ایک ضمیر جاتی ہے کفار کے اہل باطل کی طرف. انہوں نے کیا کہا کہ اگر ہم سچ اللہم ان کان ھذا الحق وامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر یہ نبی سچے ہیں نا، یہ جو کہہ رہے ہیں، تو پھر ہمارے اوپر تو پتھروں کی بارش برسا دے، یا ہمارے اوپر ایک ایسا عذاب بھیج دے. یہ انہوں نے وَاسْتَفْتَحُوا اس طرح ضمیر جاتی ہے. یا وَاسْتَفْتَحُوا جو اہل باطل تھے، انہوں نے اپنے معبودوں کو پکارا جن کے ساتھ حاجت روائی کرتے تھے، مشکل کشائی کرتے تھے. یعنی تینوں چیزیں مراد لی جا سکتی ہے کہ تینوں طرف نبیوں نے پکارا یا انہوں نے پکارا. وَخَابَ، اور نامراد ہو گیا. کلو جبار، ہر سرکش، جس نے بھی سرکشی کی، اللہ کی نافرمانی کی، تو میں نامراد ہو گیا. انید، ضد والا، بہت ضد والا، اڑ جانا، ضدیں پہ جانا، بات ماننی نہیں، بات سمجھ لگی ہے پھر ضد پہ آ جانا. پھر میں نامراد ہو گیا. جو ضد کرنے والا ہے، ضد کرنا اپنے معاشرے کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، یہ بھی ایک ناپسندیدہ عمل ہے. جیسے اللہ کے نبی نے عائشہ سے فرمایا تھا رضی اللہ عنہا، اے عائشہ، جو مقصد، جو کام تم نرمی سے حاصل کر سکتی ہو وہ سختی سے حاصل نہیں کر سکتی. جو انسان تم نرمی سے بات منوا سکتی ہو وہ سختی سے منوا. ضد کرنا یہ وہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. انسان کو نرم دل ہونا یہ انسان کے لیے بہت ایک فائدے کا سامان ہے. وَمِن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ، پیچھے لگی اس کے جہنم. وَيُسْقَىٰ، یہ جہنم اس کا انتظار کر رہی ہے، اس کے پیچھے لگی دنیا کے اندر بھی اور قبر کے اندر. جیسے قبر کے اندر فرمایا جب انسان جاتا ہے اس کو روزانہ جو کافر ہے اس کو جہنم دکھائی جاتی ہے. یہ تیرا ٹھکانہ ہوگا، روز اس کو روزانہ اس کو جہنم دکھائی جاتی ہے اور جنتی کو جنت دکھائی جاتی ہے. وَيُسْقَىٰ، اور پلایا جائے گا اس کو، مما پلایا جائے گا، یہ نہیں پیے گا، یہ نہیں کہا پیے. وَيُسْقَىٰ پلایا جائے گا. کیا پلایا جائے؟ پانی سدید پیپ، یعنی اتنا کڑوا، اتنا غلیظ، اتنا گندا اور پیپ اور بدبودار پانی ہوگا، وہ کیسے پیے گا؟ وَيُسْقَىٰ زبردستی پلایا جائے گا اس کو. کب پیے گا؟ نہیں دل کرے گا پینے کا، لیکن میں پلایا جائے گا اس کو. يَتَجَرَّعُهُ، وہ گونڈ گونڈ پیے گا اس کو، گونڈ گونڈ پیے گا. وَلَا يَقَادُ، اور وہ وَلَا يَقَادُ، اور نہ وہ قریب آنے والا ہوگا. یعنی وہ جب قریب آئے گا تو اتنا گرم ہوگا. تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کے چہرے کی جلد گوشت سڑ کے اس کے اندر گر جائے گا. پھر میں جب وہ یُسِیگُهُ، پھر وہ اپنا اس کے حلق سے اتارے گا. جب اتارے گا تو وہ اس کے جو اندر آنتڑی ہے اس کو ایسے لیتا ہوا، اس کو گولتا ہوا اس کے اوپر دوبر میں سے وہ نکل جائے گا. ایسے یُسِیگُهُ، وہ اس کو یُسِیگُهُ، اس کا گلے میں سے اتارنا اس کا. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، اور آئے گی اس کو موت، مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے. تو ایسے ہوگا گھیرے میں آ جائے گا، موت ہی موت. موت کے ساتھ جیسے انسان، جیسے ہم جاتے ہیں اکثر کہ ہسپتال کے اندر بندہ نزا کیا ہوتا ہے، نہ موت نہ زندگی. وہ عبرت کا لوگ کہتے ہیں یا اللہ معاف کر دینا، یا اللہ معاف کر دینا. وَيَأْتِي الْمَوْتُ، ایسی موت اس کو آئے گی ہر طرف سے، لیکن موت نہیں ہوگی، وہ موت سے سامان ہوگا، موت نہیں ہوگی. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، وہ مرنے والا نہیں ہوگا، نہیں مرے گا، اس کو موت ختم کر دی جائے گی. یہ اللہ کا عذاب ہے جس کو دیا جائے گا. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے پیچھے لگا سخت عذاب.
دنیا کے اندر بھی ان کے پیچھے، کفار کے پیچھے، جیسے ہم نے دیکھا، جیسے میں نے کل بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہجرت کے بعد غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور فتح مکہ، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے جو عذاب آگا وہ ہم نے پڑھا کل ہم، مثل اللہ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور ان کے پیچھے عذاب ہے سخت. کل باقی انشاءاللہ پڑھیں گے. صدق اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ. اور البتہ ہم ضرور تمہیں بسائیں گے زمین میں. اور البتہ ہم ضرور تمہیں بتائیں گے زمین میں. من بعدہم. من بعدہم. ان ظالموں کے بعد. ان ظالموں کے بعد. ذالک. یہ لمن خاف مقامی. لمن خاف مقامی. اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. وخاف وعید. وخاف وعید. اور میرے عذاب کے وعید سے ڈر گیا. اور میرے عذاب کے وعید سے ڈر گیا. واستفتحوا. واستفتحوا. اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا. اور انہوں نے فیصلہ قلم کیا. وخاب. وخاب. اور خواب و خسر ہوا. اور خواب و خسر ہوا. یعنی نامراد ہوا. یعنی نامراد ہوا. کل جبار. کل جبار. ہر سرکش. ہر سرکش. عنید. عنید. ضدی. ضدی. من ورائہ جہنم. من ورائہ جہنم. اس کے آگے جہنم ہے. اس کے آگے جہنم ہے. ویسقا. ویسقا. اور وہ پلایا جائے گا. اور وہ پلایا جائے گا. من ماء. من ماء. ایسے پانی سے. ایسے پانی سے. صدید. صدید. جو پیپ ہوگا. یتجرعہ. یتجرعہ. وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پیے گا. وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پیے گا. ولا یکاد. ولا یکاد. نہ قریب ہوگا. نہ قریب ہوگا. یصیبہ. یصیبہ. کہ وہ اس کو حلق سے نیچے اتار سکے. وہ اس کو حلق سے نیچے اتار سکے. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ. اور آئے گی اس کے پاس موت. اور آئے گی اس کے پاس موت. من کل مکان. من کل مکان. ہر جگہ سے. ہر جگہ سے. یعنی ہر جگہ سے اسے موت دکھائی دے گی. یعنی ہر جگہ سے اس کو موت دکھائی دے گی. وما ہوا بمیت. وما ہوا بمیت. اور نہ وہ ہوگا مرنے والا. اور نہ وہ ہوگا مرنے والا. من ورائہ. من ورائہ. اور اس کے پیچھے سے. اور اس کے پیچھے سے. عذاب غلیظ. عذاب غلیظ. بہت سخت عذاب ہوگا. بہت سخت عذاب ہوگا. جزاک اللہ.